أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے فرمانوں، غوث اعظم کی عقیدت مندوں، خواجہ غریب نواز کی نوجوان، آئیے ہم سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسبانہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد. معزز سامعین کرام اور گھر میں پردے میں رہتے ہوئے سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی انتہائی شکر ہے اور فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں بھیجا. یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں نبیاں دعا فرماتے تھے کہ اللہ کو آقا علیہ السلام کی امت میں بھیجا. محترم حاضرین کرام، الحمدللہ ہم جو ہے رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. رجب یہ وہ مہینہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ. سبحان اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. پھر مزید فرماتے ہیں رمضان یہ میری امت کا اور بندوں کا مہینہ ہے. تو محترم حاضرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جو ہے انشاءاللہ روشنی ڈالنے والا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ. ابھی آپ کا عرصہ شریف گیا ہے اور لاسٹ جو جمعہ گیا ہے آپ کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں سنے تھے. آپ جو ہے 26 جنوری تھے کہ انڈیا کا جو لا ہے اس کے بارے میں آپ سنے تھے. اس جمعہ میں انشاءاللہ جو ہے ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے غریب نواز کی سیرت. مختصر طویل سیرت تو زندگی غریب نواز کی بہت ہے، مختصر انداز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے جو ہے قرآن میں اولیاء اللہ کا تذکرہ موجود ہے. آج لوگ جو ہے اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں. اولیاء اللہ نہیں ہے، درگاہوں پہ نہیں جانا، درگاہوں کے جا کے لوگوں کا ایک تصور ہے اکثر ہمارے مسلمانوں میں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ شرک کرتے یا پوجا کرتے، جو ہے یہ لوگ کھڑا کر پوجا کرتے اور ہمارے مسلمانوں میں لیٹا کے پوجا کرتے. یہ عوام الناس میں ہے. ارے بدبختو، عقل نہیں ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا پارے 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو. جی وسیلہ تلاش کرو. اب آپ دیکھیے کہ آپ جو ہے کوئی کام بھی ہے تو بغیر وسیلے کے نہیں کر سکتے. اللہ قادر مطلق ہے میرے بھائی، اللہ قادر مطلق ہے. اللہ چاہے تو جو ہے ہر چیز خود سے کر سکتا، ہر چیز. مگر اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ ایک نظام بنایا. آسمان اٹھانے والے فرشتے الگ ہیں، جنت کے فرشتے الگ ہیں، نام عمل لکھنے والے فرشتے الگ ہیں. ہر چیز کا ایک مقرر ہے. اسی طرح آپ اپنی زندگی میں بھی جو ہے ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں. وسیلہ تو محترم حاضرین کرام، اب وسیلہ دیکھیے. ارے بھائی کس کا تعلق ہے؟ کسی کا تعلق کوآپریٹر سے ہے، کسی کا تعلق MLA سے ہے. ارے بھائی جلدی کام بن جاتا، وسیلہ لے لینا. نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ مسجد میں، ارے بھائی میرا کام ہوتا. آپ کا کام
نہیں ہوتا. تو وسیلہ لے رہے ہیں آپ، وسیلہ لے رہے ہیں نا. تو لہذا بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس جا کے ہم پوجا نہیں کرتے، اللہ والوں کے پاس جا کر جو ہے ہم جو ہے شرک نہیں کرتے. ارے اللہ والوں کے پاس جا کے ہم بھی مقرب بن جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا کے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا اہل سنت والجماعت وہ کام نہیں کرتی جو قرآن حدیث کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت وہ کام کرتی ہے جو قرآن اور حدیث بتاتی ہے. ہمارے سلف صالحین ہیں، پارے 8 اٹھا لیجیے، سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کیا پیاری آیت ہے. فرما رہے انا بے شک ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ہے نیکوکاروں کے قریب. بتائیے آپ، میں گنہگار آپ گنہگار، جی اب ایک بارش برس رہی، کبھی آپ سے بھی ہوا ہوگا مجھ سے بھی ہوا کہ یہاں پر بارش برس رہی یہاں نہیں ہو رہا، جی ارے ابھی میں بہانے میں بھیگ کے آیا فلانا جگہ پہ نہیں ہو رہی. تو اللہ کے جہاں پر مقرب بندے ہیں، اللہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ لوگ جو ہے غلط فہمی میں ہے کہ جو ہے درگاہ میں شرک ہوتا ہے، درگاہ میں خرافات ہے. میں بتاؤں گا اس کے تعلق سے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ فرما رہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت ہے نیکوکاروں کے قریب. تو اللہ کے جو مقرب بندے ہیں جہاں پر آرام فرما رہے ہیں ہمیشہ اللہ کی رحمت اور انوارات اور تجلیات نازل ہوتی ہے. محترم حاضرین کرام، تو اگر ہم جہاں کر دعا کرتے ہیں وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اسی طرح اب یہ ہو گیا، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پارے 3 میں زکریا علیہ السلام جو ہے اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہے نا. جی زکریا علیہ السلام آپ کی ایج کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امام رازی لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، معرخین لکھتے ہیں کہ امام رازی علیہ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کی ایج 100 سال ہو گئی، کوئی اولاد نہیں تھی. بتائیے آپ، غریب نواز کی سیرت پہ آؤں گا میں کہ 100 سال ہو گئی مگر جو ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. آپ ہمیشہ دعا مانگے مگر آپ کی جو ہے بھانجی، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، معرخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ بی بی مریم علیہ السلام، بی بی مریم اپنے حجرے میں جو ہے عبادت کرتی تھی. تو ہمیشہ جو ہے اتنا یہ اللہ کے ولی تھی، عبادت کرتی تھی. تو ایک بار کا واقعہ ہے، زکریا علیہ السلام گئے حجرے میں، دیکھے بن موسم کے پل ہے. ہائے ہائے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اے مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ فرمائے کہ جو ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے. بن موسم کے پھل، فرمائے کہ اس کا معاملہ سب سے اعلیٰ ہے. تو لہذا زکریا علیہ السلام دعا مانگے. مفسرین اٹھا لیجیے، آپ دیکھ لیجیے کہ مفسرین فرماتے ہیں ہر وقت دعا مانگے مگر دعا مانگنے کا ایک ذریعہ ہوا، دعا مانگنے کا جو ہے ایک ذریعے مقرر ہوئی. زکریا علیہ السلام محراب میں، مریم علیہ السلام کے محراب میں ٹھہر کے دعا مانگے. ہنالک دعا زکریا ربا، پارے 3 کی آیتیں ہی ہیں، کوئی چھوٹا ہے کافر. ہنالک دعا زکریا ربا کہ اے جب زکریا دعا کرے تو اے اللہ مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرمائے، ذریت طیبہ، میری ذریت پوری ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت جو ہے آسمان سے ندا آئی فرشتے کے ذریعے کہ زکریا مبارک ہو، ہم نے تجھے یحییٰ عطا فرمایا. جی ہم نے تجھے یحییٰ عطا فرمایا. تو محترم حاضرین کرام، منت کرتے ہیں ہم جو ہے کچھ کام کر رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں، شرف الدین علیہ رحمہ، بابا شرف الدین علیہ رحمہ کے پاس جا رہے ہیں، یا یوسف شریفین کے پاس جا رہے ہیں، یا ہم اجمیر شریف جا رہے ہیں. ارے بدبختوں ہم شرک نہیں کرتے، ہم جو ہے اللہ والوں کے مقرب ہو کر جو ہے ہم بھی ان کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو الغرض یہ ہے حاضرین کرام، اسی طرح بہت سے واقعات ہیں قرآن اور حدیث میں، دلائل ہے، مدلل دلیل ہے. تو الغرض غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. حاضرین کرام، میں آپ کو حدیث جو پیش کر رہا ہوں اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اولیاء کا تذکرہ. دیکھیں حدیث کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے عبادت، انبیاء کا تذکرہ، رسولوں کا تذکرہ کرنا. دوسرا جو پہلو ہے فرماتے ہیں کہ اولیاء کا تذکرہ کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سبحان اللہ بولیے کہ الحمدللہ آپ میں یہاں تذکرہ غریب نواز کر رہے ہیں، ہمارے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے. تو الغرض بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسا نام ہے ہندوستان میں کہ ایسا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے
کے ذریعے ایسا انقلاب ہندوستان میں آیا کہ تاریخ میں جو ہے ایک اوراق لکھے ہوئے ہندوستان میں غریب نواز کی۔ الغرض بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے معین الدین، بات کہتے ہیں کہ آپ کا نام حسن تھا، معین الدین حسن۔ الغرض غریب نواز آپ کو لقب ہے، غریب نواز آپ کا نام معین الدین حسن ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پیدائش میں اختلافات ہیں کہ آپ جو ہے شنجر میں پیدا ہوئے یا آپ عراق میں پیدا ہوئے یا بغداد میں، مختلف مورخین کے جو ہے رائے ہیں، تو الغرض اس میں ہمیں کو جانا نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے جو ہے بہت عبادت گزار، آپ کے والدہ بھی بہت ولیہ اور آپ کے والد بھی بہت بڑے پیکر کے بزرگ، اور الغرض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر چند دن گزرے آپ کے والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غریب نواز، دیکھیے آپ اللہ والوں کا ادب بتا رہا ہوں میں آپ کو، غریب نواز کی جو ہے وراثت میں، والد کی وراثت میں جو غریب نواز کو ملے، ایک جو ہے باغ ملا تھا اور ایک چکی ملی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غریب نواز جو ہے باغ کی دیکھ بھال کرتے اور چکی کے ذریعے جو ہے جو پیسے وغیرہ آتے وہی زندگی گزار رہی تھی۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مزدور، ایک بزرگ جو ہے آپ کے باغ سے گزر رہے تھے، انگور کا باغ تھا۔ تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بڑوں کا، اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں میرے بھائی، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ غریب نواز کی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے سیرت، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے بڑے بڑے جلسے نہیں کرے غریب نواز۔ غریب نواز جو ہے زندگی میں کبھی جو ہے ایک ایسی مقرر نہیں ہے، مطلب ایک تقریر نہیں کرے۔ غریب نواز چلتے تو لوگ ایمان لاتے، غریب نواز گفتگو کرتے لوگ ایمان لاتے، غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے۔ یہ معاملہ تھا غریب نواز کا۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بزرگ آئے، دیکھیے تو آپ کے یہاں آپ کو جو ہے انگور پیش کرے، جب انگور پیش کرے تو اخلاق سے آپ انگور پیش کرے، وہ کھائے۔ اللہ والے تھے وہ بزرگ، اللہ والوں کا بھی چھوٹا کھانا بہت بڑی بات ہے، نسبت سے ملتی، تو وہ اللہ والے جو ہے لے کر کھائے۔ اس کے بعد جو چھوٹا تھوڑا مولے تھا وہ نکال کر غریب نواز کو دی، غریب نواز کھائے ہو۔ تو غریب نواز کی تقدیر ایسی بدلی اور اللہ والوں کا ادب کا ایسا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلی نعمت عطا فرمایا۔ غریب نواز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے ہی آپ کے جو ہے کردار، اخلاق اور بدلے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ مسجد کا جو ہے انگور یا جھوٹا کچھ کھائے، آپ کی زندگی بدل گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ جو باغ تھا وہ باغ اللہ کی راہ میں جو ہے آپ تقسیم کر دیے، چکی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ سبحان اللہ، علم دین حاصل کرنے کے نکل گئے۔ اس کے بعد حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، محدث بنے، مفسر بنے، اور ایسے ایسے جو ہے آپ علم حاصل کریں۔ الغرض کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرات کرام، آپ علم کا سب سے اعلیٰ علوم کو حاصل کر لیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مدینہ منورہ میں بھی جو ہے موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں بعض کتابوں میں اختلافات ہیں، مدینہ میں کچھ عرصے گزرے تو وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دین کی دعوت دے رہے تھے، تو آپ کے خواب میں پیارے آقا علیہ السلام آ کے فرمانے لگے کہ اے معین الدین، آپ کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت جو ہے ہندوستان میں ہے، جاؤ ہندوستان میں جا کر جو ہے دین کو زندہ کرو، دین کو زندہ کرو۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت کرام، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرمائے یا رسول اللہ میں آپ کے شہر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو حضور فرمائے وہاں دین کی سخت ضرورت ہے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ جو ہے دین زندگی گزارنے کا اصول نہیں معلوم، کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی کے حکم سے تھے، اور جب جا رہے تھے حضور پھر خواب میں آئے ہو، فرمایا یا رسول اللہ مجھے نقشہ نہیں معلوم ہے، راستہ نہیں معلوم ہے۔ فرمایا تم چلتے جاؤ میں راستہ میں بتاؤں گا، ہائے 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 تم چلتے جاؤ راستہ میں بتاؤں گا۔ تو الغرض غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے عراق جو ہے ایک اپنے شہر سے نکل کر جو ہے پھر پہلے پورا ایک ہندوستان، تو پھر افغانستان، پاکستان میں آئے، پاکستان میں جو ہے 40 دن چھیلا کرے دادا گنج علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں ہندوستان آئے۔ ہندوستان میں جب آیا تو ایسے ایسے واقعات ہوئے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب آ رہے تھے آپ ہندوستان، تو جب
ہندوستان میں تشریف لائے تو دیکھیے کہ چند لوگ ہیں جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آگ کی پوجا۔ تو دیکھیے کہ چند لوگ پورے ملے ہوئے، آج بھی لوگ کرتے ہیں آگ کی پوجا، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ بولے کیا ہے؟ فرمائیے ہمارا خدا ہے۔ خدا ہے تمہارا؟ بولے ہاں خدا ہے ہمارا۔ خدا کون ہے؟ پالنہار ہے، مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے خدا، اور خدا بچانے والا ہے۔ اچھا خدا ہے تو ہاتھ ڈال کے بتاؤ تمہارا خدا بچاتا نہیں بچاتا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرین کرام، ایک آتش پرست جو ہے یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا کو بچاتا ہے، بول کے آگ میں ہاتھ ڈالا، اس کا ہاتھ جل گیا۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے غریب نواز اپنی نالین اٹھے، نالین کو نکالے اور نالین کو آگ میں ڈالے تو غریب نواز کی نالین نہیں جلی، چپل نہیں جلی غریب نواز کی۔ وہ عمل دیکھیے جتنے آتش پرست تھے وہ سب مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح غریب نواز کے تعلق سے آتا ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، اس کے بعد جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے پرتھوی راج چوہان، پرتھوی راج چوہان تھا اس وقت میں، تو یہ ظالم بادشاہ تھا اور جو ہے یہ زیادہ جو ہے ایک نان مسلم تھا، کلچر جو ہے ہندو کلچر بہت زیادہ عام تھا اس وقت۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب لوگ دیکھ کر ایمان لا رہے تھے، کئی لوگ ایسے تھے کہ جو ہے ایمان میں داخل ہو جا رہے تھے، تو غریب نواز کی یہ کردار دیکھ کر، یہ تمام چیزیں دیکھ کر کیا کرا بولے تو پرتھوی راج چوہان ایک ایسے شخص کو بلا کر فرمانے لگا کہ تو جو ہے یہ فقیر، یہ جو معین الدین ہے، غریب نواز ہے، ان کو قتل کر، اگر تو قتل کے عوض میں تجھے آدھی سلطنت دوں گا۔ اللہ اکبر، بتائیے آدھی سلطنت دوں گا۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرین کرام، اب وہ لالچ میں آ گیا، بتائیے آج بھائی بھائی کو مار دینا، جی مسلمانوں میں ہو جانا، ارے جائیدادوں کے لیے جو ہے بہن کو چار بھائیاں مل کے قتل کر دینے، ارے میرے کو کوئی پراپرٹی مل جانا، میرے بھائی یہ دنیا فانی ہے۔ مسلمانوں کا بتا رہا ہوں میں آپ کو، پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم کو جو معلومات ہو رہی ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو معلومات ہو رہے ہیں، بتائیے اب ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ ہمارے کلچر میں دنیا فانی ہے میرے بھائی، یہ سب ختم ہونے والا ہے، کلو من علیہا فان۔ غریب نواز کی اتنی بڑی جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، سب اللہ کی راہ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ آج 800 سال ہو گیا، غریب نواز کا نام لینے والے موجود ہیں، غریب نواز کے پاس جانے والے موجود ہیں۔ ارے دنیا کی زمین ہے، دنیا میں جانے والی ہے، ارے تم آخرت کی تیاری کرو، تمہارا تم زمین میں چلے گئے، تمہارا نام بھی باقی رہ جائے گا، تمہارا نام بھی باقی رہ جائے گا۔ تو الغرض بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص قتل کی عوض میں جو ہے اس کو آدھی سلطنت میری بول کے لالچ میں خنجر لیا، اور وہ خنجر میں ایسی زہریلی خنجر آ گیا غریب نواز کے بارے میں۔ غریب نواز ٹیکا لگا کے جو ہے دین کی دعوت دے رہے، دین کی چند باتیں بتا رہے، مریدین معتقدین محبین بیٹھے ہوئے، غریب نواز ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کو یہ معاملہ ہے کہ جو ہے پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا اللہ کے فضل سے۔ تو الغرض غریب نواز کا جو پورا جو مجلس کر رہی تھی، مجلس ختم ہو گئی، تو مجلس جیسا ختم ہوئی تو غریب نواز فرمانے لگے جو لوگ جو غرض سے جو مقصد سے ہے وہ اپنا مقصد پورا کر لو، آئے آئے پورا اپنا مقصد پورا کر لو۔ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرین کرام، اب سب لوگ سوال وغیرہ کر لیے، اس کے پھر غریب نواز بولے کس مقصد سے جو بھی ہے وہ مقصد پورا کر لو۔ تو وہ شخص پیچھے بیٹھا، اب بہت جگہ رہتے ہیں نا جلسے میں، جو بڑا جلسہ ہو رہا یا تو ہے کوئی تقریر سننے نہیں آتا، خالی دیکھنے آتا ہے، بڑے بہت بڑے مولانا۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غریب نواز نیت قتل کی نیت سے آیا، تو غریب نواز پھر فرمائے کہ کیا مقصد سے آئے؟ آپ کا مقصد تقریر سننے یا دین سننے آئے تھے، پھر خنجر کیوں لے کے آئے؟ خنجر تو ایک بات پٹھا کے فرمایا کہ نہیں، تو یہ تو ہندوستان کا کلچر ہے، ہندوستان یہ ہمارا کلچر ہے، مذہب کا جو ہم جو ہے تلوار اور چاقو لے کر گھومتے ہیں۔ اس کے بعد فرمائے کہ ٹھیک ہے یہ تو بات ہے، مگر وہ بات کیا ہے جو آدھی سلطنت کی ہے؟ بادشاہ پرتھوی راج چوہان اور اس کے بارے اس کے دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوئی تھی۔ غریب نواز فرمائے کہ تو آدھی سلطنت کے لیے آیا تھا نا، وہ کام کر لے، تو حیران ہو گیا، یہ تو میری اور پرتھوی راج چوہان کی گفتگو تھی، یہ ایسے بڑے بزرگ ان کو کیسا معلوم ہو گیا؟ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو ریاض و کتابوں میں لکھا ہوا ہے خطوں میں گرا مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، خطوں میں گرا اور مسلمان ہو گیا، اور فرمائے کہ جا میں تجھے معاف کر دیا، اور اللہ کے نبی سے مخاطب، اللہ کے ولی سے مخاطب ہوا غریب نواز سے، آپ مجھے قتل کرتے تو قتل کر دیجئے۔ فرمایا کہ میں قتل کرنے نہیں آیا، میں اللہ کے نبی کا دین پیغام پہنچانے آیا ہوں، اللہ کے نبی کا جو کانسیپٹ تھا وہ کانسیپٹ کو جو آگے بڑھانے آیا۔ تو غریب نواز کا دامن چھوڑا نہیں، بہت ہوشیار تھا وہ بھی، تو بولا کہ جو ہے میں اب اسلام لا گیا۔ بولے تجھے کیا چاہیے؟
اللہ والے بولے کیا چاہیے؟ تو فرمانے لگا کہ حضرت میں زندگی میں سنا تھا کہ جو ہے مسلمان حج کرتے، میں 40 حج کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گئی، بولے 40 حج کرنا چاہ رہا تو بولے جا تو دے دیا تو 40 حج کرے گا۔ ایک حج بولے تو زندگی اللہ ہم کو بھی حج کرنا نصیب فرمائے، آمین اللہ۔ تو الغرض ایک حج بولے تو آج کے دور میں تو بہت بڑی بات ہے، 40 حج اور پھر 40 حج کے لیے عمر بھی بڑھا لیا۔ اللہ والوں کو اللہ ایسی طاقت دیا کہ مر گیا مردہ سے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے ولیوں کو یہ طاقت دیا ہے۔ تو الغرض زندگی بڑھا لیا بھی 40 حج، تو 40 حج کے لیے پھر نیت کرا کہ غریب نواز آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں جب 40واں حج کروں تو حج کر کر جو ہے پھر میں یہاں پر جو ہے ہندوستان نہیں آنا چاہ رہا ہوں، وہیں دفن ہونا چاہ رہا ہوں۔ بولے تیری وہ بھی جو ہے خواہش ہو۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب 40واں حج کرنے گیا، حج کر کر جو ہے لوٹ رہا تھا، مسجد حرام میں اس کا انتقال ہوا، جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہاں کی قبرستان میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم حاضرین کرام، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اسی طرح جو ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارے، آپ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ غریب نواز کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہر روز صبح ایک قرآن شریف اور رات میں ایک قرآن شریف پڑھتے تھے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کے مریدین معتبرین محبین فرماتے کہ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم ہو جاتی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، رو رو کر غریب نواز بتائیے دین کے لیے دعوت دینے کے لیے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف تھی جو ہے کبھی بڑے فکر مارنا، کوئی گالی دینا، اور پلٹا کے غریب نواز کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کبھی پلٹا کے جواب نہیں دیا، کبھی پلٹا کے جواب نہیں دیا۔ محترم حاضرین کرام، اسی طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خلیفہ تھے اور خاص مرید آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کو خلافت عطا فرمائے۔ بتا رہا ہوں غریب نواز کی کرامت بتا رہا ہوں، میں آپ کو غریب نواز کی شان بتا رہا ہوں۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے بختیار کاکی جو ہے دلی چلے گئے تھے، تو دلی کا ایک بادشاہ شمس الدین بھی آپ کا مرید ہو گیا تھا۔ دیکھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو غریب نواز کے جو خلیفہ ہے بختیار کاکی علیہ الرحمہ، تو فرمایا کہ شمس الدین بھی مرید ہو گیا تو آپ دلی آ جائے، تو بختیار کاکی دلی آ گئے۔ تو اللہ والے جو ہے جو جڑ جاتے ہیں، یا بادشاہ ہے تو یا عام انسان، اس سے بہت زیادہ کام لے لیتے ہیں دین کا۔ تو لہذا جو ہے شمس الدین مسلمان تھا، بادشاہ مسلمانوں کی سلطنت تھی، بہت کام ہوئے، بہت خیر کے کام ہوئے۔ حضور کے جو کانسیپٹ تھا الحمدللہ، جو زندگی گزارنے کا قرآن کے جو احکام ہے، ویسے احکام جو ہے اس وقت نافذ تھے۔ تو الغرض ایک جو ہے اب بہت عام اور ہم رہتے نا، تھوڑے جلن سے، تھوڑے حاسدین بھی رہتے ہیں، منافقین بھی رہتے ہیں، مخالفین بھی رہتے ہیں۔ تو اب یہاں بختیار کاکی کا بہت جو ہے اعلیٰ معیار ہوتے جا رہا تھا، اب ان کو کیسا روکیں گے؟ تو چند مسلمان بک گئے۔ اب جو ہے ایک ہندو عورت کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس کا 2 مہینے کا بچہ جو ہے شمس الدین کے پاس آ کے بولے کہ یہ بچہ جو ہے میں جنم دی ہوں، 2 مہینے کا بچہ ہے، یہ ناجائز بچہ بختیار کاکی کا ہے۔ اب دیکھیے ایک کوئی اچھا ہی کام کر رہا، کوئی اچھا کام کر رہا تو وہ کام بہت آہستہ جاتا ہے، اگر برائی کا کام ہو گیا تو 1 سیکنڈ میں پھیل جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی آ رہا واٹس ایپ پہ زیڈ ویلکم پہ آگے بڑھاتے ہیں، بتائیے آپ، ہاں، یا فیس بک کے ذریعے آگے اچھا ہی کام ہم نہیں بڑھاتے۔ تو اللہ قرآن میں فرمانا بارے 6 میں وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں تعاون کرو، وتعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی میں تعاون مت کرو۔ تو الغرض کی بات پھیل گئی، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے عدالت میں لایا گیا۔ تو اب آپ کے تمام مریدین معتقدین موجود ہیں، تو آپ فرمائے نہیں آپ میں اکیلے آؤں گا، یہ سلطنت کا نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرے اوپر انگلی اٹھنے کا معاملہ ہے۔ آپ آئے تو اس کے بعد دلیل وغیرہ دیے، وہ عورت ماننے والی نہیں تھی، پیسوں کی لالچی عورت تھی۔ تو ایک دن گزر گیا، شمس الدین جو مرید تھا فرمایا کہ حضرت آپ ماجرا کیا ہے بتائیے، آپ میں جو ہے کچھ حل کروں گا۔ بولے نہیں، آپ پھر تمام لوگ بولنے کو منہ بہت ہو جاتا، تو ارے دیکھو مرید ہے، کچھ کرنا نہیں۔ جب دوسری بات آ گئی تو جو ہے آ کے فوراً قتل کا حکم جاری کر دیتا، جو ہے سزا کا حکم جاری کر دیتا، یا جو ہے تمام چیزیں احکام جاری کر دیتا۔ جب اپنے پیر کا معاملہ ہے کچھ نہیں ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن خواب میں جو ہے غریب نواز ہے، غریب نواز موجود تھے، باحیات موجود تھے۔ غریب نواز خواب میں فرمایا بختیار میں آ رہا ہوں، ہائے ہائے دلی میں آ رہا ہوں،
بتائیے حاضرین کرام، تاریخ اٹھا لیجیے، ایسا واقعہ جو ہے قیامت تک بھی نہیں ہوگا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ غریب نواز اب پہلا دن ہو گیا، دوسرے دن ہو گیا، اب 3 دن کا وقت تھا، جو ہے قاضی بھی جو ہے 3 دن کا وقت دیا تھا، اب 3 دن کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، اب مغرب کے بعد جو ہے عدالت لگنے والی تھی، مغرب کی نماز ہوئی، بختیار کاکی نماز پڑھا رہے علیہ رحمت الرضوان، تمام مریدین پڑھ رہے ہیں، جیسا سلام پھیرے غریب نواز کے 2 رکعت نماز باقی تھی۔ غریب نواز آگے، غریب نواز رحمت اللہ علیہ آگے، اس کے بعد غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہ عورت کو سمجھائے، اور جو لوگ تھے جو الزام لگا رہے تھے مسلمان تھے، دیکھیے آپ مسلمان ہر وقت آپ کو بتاؤ بھائی کہ جو اسلام کو تکلیف پہنچی اور اسلام کے جو مخالف ہوئے اور اسلام کو جو نقصان پہنچا وہ ہماری طرف سے ہوا، ہمارے لوگوں کی طرف سے۔ معلوم آپ کو کہ اسلام میں جو نقات ہوئے، جو اسلام تو آگے بڑھے گا مگر جو منافقین ہوئے ہمارے سے نکلے۔ تو اللہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب غریب نواز جتنے تھے جو بول رہے تھے کہ ہم دیکھیں تہجد کا وقت کے وقت بختیار کاکی جا رہے تھے، تو غریب نواز پھر وہ عورت کے پاس گئے، وہ عورت بولنے لگی ہاں یہ بختیار کاکی کا جو ہے بیٹا ہے، یہ ناجائز اولاد ہے، تو اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے حاضرین کرام، غریب نواز علیہ رحمت الرضوان ہاتھ اٹھائے اور دعا کہہ رہے ہیں اللہ، بختیار کاکی رونے لگے، بولے رک جا بختیار کاکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ کو زبان دے سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریم کے بیٹے کو زبان دے سکتا ہے، تو یہ بیٹے کے بچے کو بھی زبان دے سکتا ہے۔ تو اللہ غریب نواز کی کرامت اسی ظاہر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ تیری ولی کی اور تیرے بندہ جو بے قصور ہے، یہ بے قصور بندے کے اوپر الزامات نہ کریں، اے اللہ یہ بچے کو زبان دے دے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت کرام، وہ بچہ اٹھا اور فرمایا کہ حضرت یہ بختیار کاکی کی اولاد میں نہیں ہوں، فلانا شخص وہ جو ٹھہرا ہوا ہے وہ قاضی کے جو پیچھے ہے اس کا میں جو ہے بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غریب نواز کی جو ہے کرامت ظاہر ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پارے 16 میں فرمایا اولا انی عبداللہ، مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگا کہ جو ہے یہ زنا کی اولاد ہے، مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگا کہ ناجائز اولاد ہے، مریم علیہ السلام کچھ نہیں بولے، اللہ آسمان سے وحی نازل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں ہیں، فرمایا اولا انی عبداللہ آتانی الکتابی وجعلنی نبیا، اللہ کا بندہ ہوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر کتاب نازل فرمایا اور اللہ کا نبی ہوں میں۔ یہ بختیار کاکی علیہ رحمت الرضوان کی بھی کرامت ظاہر ہوئی، غریب نواز کی کرامت بھی ظاہر ہوئی۔ وہ بچہ اٹھ کر جو ہے بولا کہ جو ہے یہ فلانا شخص کا میں بچہ ہوں، بختیار کاکی کا بچہ نہیں ہوں۔ تمام کے تمام جتنے ہندو تھے، تمام مخالفین تھے یا جو ہے منافقین تھے، سب کے سب غریب نواز کے ہاتھ پر بیٹھ کر مسلمان ہوئے۔ یہ شان ہے میرے غریب نواز کی، یہ شان ہے۔ آج بھی 800 سال ہو گئے میرے بھائی، 800 سال ہو گئے، وہی جو ہے الحمدللہ پبلک کا ہجوم ہے، ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، ہر سال بتائیے۔ اور جو ہے کہنے کو بہت ہے الحمدللہ کہ غریب نواز کی حکم سے ہی ہندوستان کی سلطنت سنبھالتا ہے، وہ غریب نواز ہی کی طرف سے۔ جب تک کہ غریب نواز کی اجازت نہیں، کتابوں کے بعد بہت اپنے علماء کرام کتابوں میں لکھے ہوئے غریب نواز کا ہندوستان نہیں، یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ ہمارا ہندوستان ہے۔ آج یہ کہتے کہ ہندوستان سے نکالیں گے، بابا ہندوستان کو جو ہے آباد کرنے والے ہمارے غریب نواز ہے۔ دیکھ غریب نواز ہے الحمدللہ، یہ غریب نواز ایسا غریب نواز کا معاملہ ہے جو غریب نواز کی بارگاہ میں بے کسوں کو جو ہے سہارا ملتا ہے۔ غریب نواز کا یہ ہے، غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے کہ غریب نواز جو ہے لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین کرام، سینکڑوں واقعات ہیں غریب نواز کی۔ غریب نواز کی یہ سیرت بھی ہے کہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، بے سہاروں کو سہارا دیتے تھے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ ہر روز لنگر لگتا ہے غریب نواز کی۔ آپ دیکھ لیجئے بابا شرف الدین کے پاس بھی جا کے دیکھیے علیہ رحمت 1 بجے لنگر لگتا ہے، ہر روز کھانا جو ہے بانٹتے ہیں۔ یا یوسف شریف میں بھی جانتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے خاندانی تعلیم ہے، یہ صوفیانی تعلیم ہے ہمارے، یہ بزرگان دین کا کانسیپٹ ہے۔ تو لہذا حاضرین کرام، اللہ والوں سے جڑیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیے، اللہ والوں سے جڑ کے جو ہے آپ کی زندگی اپنے آپ کو تبدیل کریے۔ غریب نواز جو ہے
کبھی نماز ادا نہیں کرے. غریب نواز کسی کو زبان سے جو ہے تکلیف نہیں دیے. غریب نواز کبھی جو ہے ہاتھ سے تکلیف نہیں دیے. غریب نواز جو ہے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر عمل کرے. اور 6 رجب کو جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے بختیار کاکی ختم کرو بات، بختیار کاکی اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ بختیار علیہ رحمت رضوان لکھتے ہیں کہ آپ کا جس وقت انتقال ہوا تو رات میں آپ جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کا جو مزار شریف ہے اسی جگہ پر آپ عبادت اور زور سے آوازیں آ رہی تھی عبادت کی. اور جب فجر کا وقت ہوا تو دستک دیے مریدین اور معتقدین، دروازہ نہیں کھلا. بختیار کاکی علیہ رحمت جب گئے غریب نواز کے حجرے میں تو پیشانی پہ لکھا ہوا ہے غریب نواز اس دنیا سے چلے گئے، 6 رجب کو اس دنیا سے چلے گئے. اور پیشانی پہ لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے. چہرے انور، ایسا نورانی چہرہ اور انوارات اور تجلیات نازل ہو رہے ہیں اور چہرے پہ ھذا حبیب اللہ ہے. اور اس وقت تمام سلطنت اولیاء میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، سلف صالحین لکھتے ہیں کہ اس وقت تمام اولیاء کی خواب میں حضور آئے اور فرمانے لگے کہ لوگوں آج میرا بیٹا سلاطین مشائخ اولیاء کا سلطنت غریب نواز آ رہا ہے بس کے استغفار کے تمہارے خواب میں آیا. آئے 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 بتائیے یہ شان ہے میری غریب نواز کے. حاضرین کرام میری زندگی ختم ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے غریب نواز کی سیرت بیان کرتے کرتے. تو الغرض یہ آپ ہے اپنے بچوں کو سیرت بتائیے غریب نواز کی. اگر موقع ملا بھی تو جو انشاءاللہ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوشش کریے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان لکھتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہاری دعائیں قبول ہوں، بڑے بہتر کے اعلیٰ حضرت مجدد ہیں آج سے 100 سال پہلے جو دین کو زندہ کرے، لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت لوگوں اگر تمہاری دعائیں قبول ہونا ہے، اگر تمہارے مقاصد قبول ہونا ہے، زندگی میں کامیاب ہونا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، تمہارے دعائیں اور تمہارے مقاصد قبول ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں الغرض حاضرین کرام غریب نواز کی بارگاہ میں جائیے. آپ کے سامنے یہ خادم ٹھہرا ہو، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، غریب نواز کا صدقہ ہے. تو الغرض یہ چیزیں اس پر عمل کرنے کی تو کوشش کریے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا باری تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، غریب نواز کی سچی محبت عطا فرما، غریب نواز کے تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.